ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سناؤں گا جس نے دنیا کے عالی شان محل کو چھوڑ کر جنت کے خوبصورت گھر کو اختیار کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب عیون الحکایات میں ہے، حضرت جعفر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک بہت ہی عظیم الشان محل کی تعمیر ہو رہی تھی، اور وہاں ایک خوبصورت نوجوان مزدوروں کو محل کی تعمیر کے بارے میں حکم دے رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے جعفر، دیکھو تو صحیح، یہ نوجوان اس محل کی تعمیر میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ اسے دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب اس نوجوان کو جنتی نوجوانوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ آؤ ہم اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں، ہم اس نوجوان کے پاس آئے اور اسے سلام کیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے بہت ہی پیارے کامل ولی کھڑے ہیں۔ جب لوگوں نے اس نوجوان کو بتایا کہ یہ حضرت مالک بن دینار ہیں، تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تیرا اس محل کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا، 1,00,000 درہم۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو؟ میں یہ تمام رقم اس کے حقداروں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دوں، اور اس کے بدلے میں ایک ایسے محل کا ضامن بن جاؤں جس میں بہترین خدمت گزار سرخ یاقوت کے کبے اور عمدہ قمقمے ہوں گے، اور وہاں کی مٹی زعفران کی اور فرش مشک کا ہوگا۔ وہ محل تیرے اس محل سے بہت زیادہ وسیع اور عالی ہوگا۔ اس کے در و دیوار کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ اس محل کو مزدوروں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور وہ محل فوراً بن گیا۔ تو اے نوجوان، بتاؤ، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ نوجوان نے کہا، آپ مجھے 1 رات کی مہلت دیں، میں کل صبح آپ کو بتاؤں گا کہ میرا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں، وہ رات حضرت مالک بن دینار نے بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ آپ پوری رات اسی نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے۔ پھر تہجد کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اس نوجوان کے لیے بہت دعا کی۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم دوبارہ اس نوجوان سے ملے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ ہماری ہی راہ دیکھ رہا ہو۔ جب اس کی نظر حضرت مالک بن دینار پر پڑی تو وہ انتہائی خوشی کے عالم میں آپ کی طرف آیا اور آپ سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے 1,00,000 درہم آپ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے جنتی محل کا سودا منظور ہے، آپ میرے لیے ضمانت نامہ لکھ دیں۔ آپ نے قلم اور دوات منگوا کر ایک کاغذ پر یہ الفاظ لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں ابن فلاں سے یہ اقرار کیا کہ بے شک میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیاوی محل کے بدلے میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو اس سے لاکھوں گنا بہتر ہوگا، اور اس محل کی یہ صفات ہوں گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے اس مال کے ذریعے جنت میں ایک ایسا محل خریدا ہے جو عرش کے قریب ہے۔ پھر آپ نے وہ کاغذ اس نوجوان کو دے دیا، اور شام ہونے سے پہلے ہی آپ نے وہ 1,00,000 درہم تمام فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیے۔ اس واقعے کے 40 دن بعد آپ کو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ ملا۔
آپ وہ پرچہ دیکھ کر کافی حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی پرچہ تھا جو آپ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس پرچے کے دوسری طرف بغیر روشنائی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: یہ برات نامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں جس کا مالک بن دینار نے اس سے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں، جب ہم وہ پرچہ لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اس کی موت کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ پھر آپ نے غسل دینے والے آدمی کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے اس نوجوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس نوجوان کی موت کا پورا واقعہ بیان کرو۔ تو غسل دینے والے آدمی نے عرض کیا، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور غسل دینے کے بعد لوگ مجھے کفن دینے لگیں تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان میں رکھ دینا۔ میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت حضرت مالک بن دینار نے مجھے دی تھی، تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس پرچے کو اس کے کفن میں رکھ دیا۔ غسل دینے والے آدمی کی یہ بات سن کر آپ نے وہ پرچہ نکالا اور غسل دینے والے آدمی کو دکھا کر پوچھا، کیا یہ وہی پرچہ ہے؟ تو وہ پرچہ دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا، قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرچہ اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار زاروں قطار رونے لگے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے کہ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے حضرت مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح میرے لیے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے، اب وقت گزر چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا تو آپ زاروں قطار رونے لگتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔